اور جبکہ ابراہیم نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے فرمایا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے ہدایت بھی دے گا۔ اور ابراہیم اسی کو اپنی اولاد میں بھی باقی رہنے والی بات قائم کر گئے تاکہ لوگ شرک سے باز آتے رہیں، بلکہ میں نے ان لوگوں کو اور ان کے باپ داداؤں کو کہہ دیا، یہاں تک کہ ان کو سامان دیا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف سنانے والا رسول آ گیا، اور حق پہنچتے ہی یہ بول پڑے کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں، اور کہنے لگے کہ یہ قرآن ان دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ نازل کیا گیا۔ اب یہ دو بستیاں کون سی تھیں؟ ایک مکہ اور ایک طائف، اور کہتے تھے کہ ولید بن مغیرہ اور عروہ بن مسعود جو وہاں کے سردار تھے، جن کے پاس پیسہ بھی تھا اور دولت بھی تھی، سب کچھ تھا، وہ کہتے تھے ان پر کیوں نہیں آیا؟ اگر فرض کرو نبی اللہ نے بنانا تھا تو کسی امیر کو کیوں نہیں بنایا؟ اتنے ایک نارمل سے بندے کو کیوں اللہ نے نبی چن لیا؟ کیا آپ کے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرنے والے ہیں؟ ہم نے ہی ان کی زندگانی دنیا کی روزی میں تقسیم کر رکھی ہے اور ایک دوسرے سے ان کو بلند کیا تاکہ ایک دوسرے کو ماتحت کر لیں۔ جس سے یہ لوگ سمیٹتے پھرتے ہیں اس سے آپ کے رب کے پاس رحمت بہت ہی بہتر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو مال و دولت، حسب نسب، عقل فہم، یہ فرق ہے نا، یہ ہم نے رکھا۔ ہم نے کیوں رکھا؟ تاکہ زیادہ مال والا کم مال والے سے، اونچے نسب والا چھوٹے نسب والوں سے، اور عقل اور فہم رکھنے والا اپنے سے کم عقل جو لوگ ہیں ان سے کام لے سکے۔ آپ دیکھیں سارے کے سارے امیر ہوتے تو گھروں کی صفائیاں کرنے ماسیاں کہاں سے آتی؟ سارے کے سارے اگر امیر ہوتے تو عمارتیں بنانے کے لیے مزدور کہاں سے ملتے؟ اللہ کہہ رہے یہ میں نے رکھا ہے۔ سارے کے سارے جو ڈگریاں لے کے بیٹھے ہوتے تو یہ جو دفتروں میں لوگ صفائیاں کرتے ہیں، جو چپڑاسی ہوتے ہیں یا جو چوکیدار ہوتے ہیں، وہ کہاں سے آتے؟ اللہ کہہ رہے یہ میں نے رکھا ہے تاکہ تم لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو اور تاکہ تم لوگ دنیا میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ ایک زیادہ پڑھا لکھا بندہ ایک کم لکھے پڑھے بندے سے کام لے لیتا ہے نا، ایک زیادہ پیسے والا کم پیسے والے سے کام لے لیتا ہے۔ ایک بندہ جو غریب ہے وہ اس لیے کپڑے سلائی کرتا ہے کہ اس کا گزارا ہو جائے، اور ایک بندہ جو امیر ہے وہ اس لیے سلائی کروائے گا کہ اس کو نہیں کرنا، وہ تو امیر ہے، وہ تو کہے گا کہ میں کیوں کروں۔ تو اگر سارے کے سارے امیر ہوتے تو پھر ہمارے دنیا کے نظام اور کام کبھی بھی نہ چلتے، اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو تمام لوگ ایک ہی طریقے پر ہو جائیں گے تو رحمان کے ساتھ کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتوں کو ہم چاندی کی بنا دیتے، اور زینوں کو بھی جن پر یہ چڑھا کرتے، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے، اور سونے کے بھی، اور یہ سب کچھ یوں ہی ساتھ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، اور آخرت تو آپ کے رب کے نزدیک صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر دنیا کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اتنی حیثیت ہوتی جتنی مچھر کے ایک پر کی ہے تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو اس دنیا سے ایک گھونٹ پانی بھی پینے کے لیے نہ دیتا۔ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی اہمیت ایک مچھر کے پر سے زیادہ نہیں ہے، اور آپ اور میں اس دنیا میں کھو گئے اور اللہ کی نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کر رہے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، آخرت تو متقی لوگوں کے لیے ہے، آخرت تو ہمارے لیے ہے اگر ہم متقی بن جائیں، آخرت پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ غفلت سے اگر ہم نکل جائیں گے، وہ جنید جمشید نے کہا تھا نا کہ میرا الہی میرا غفلت سے ڈوبا دل بدل دے، اگر ہمارے دل بدل جائیں گے، ہم تقوی اختیار کر لیں گے تو پھر آپ اور میں رحمان کے بندے بنیں گے۔ اور وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو شخص رحمان کی یاد سے غفلت کرے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں۔ بہت سخت آیت ہے، آیت نمبر ہے 36 سورہ زخرف۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر رحمان کی یاد سے غافل رہو گے نا، پھر ہم تمہارے ساتھ ایک شیطان مقرر کر دیں گے، پھر تمہارا دوست وہ شیطان بن جائے گا، وہی اس کے ساتھ رہتا ہے۔ آپ دیکھیں حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر ایک بندہ کھانے پہ بیٹھتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان بیٹھ جاتا ہے، اگر وہ بسم اللہ پڑھ کے شروع کرے تو شیطان کہتا ہے اس دسترخوان میں میرے لیے کوئی حصہ نہیں، لیکن اگر وہ بسم اللہ نہیں پڑھے گا، اللہ کے نام کے ساتھ شروع نہیں کرے گا، تو شیطان اس کے کھانے میں سے کھانا کھاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی یاد سے اگر ہم غافل ہو جائیں گے، شیطان ساتھی بن جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں غافل کے بجائے ذاکر بنائے، ہماری زبانوں پر ہر وقت اللہ کا ذکر ہو، اور وہ انہیں راہ سے روکتے ہیں اور یہ اسی خیال میں رہتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ خیر ہے مجھے ضرورت نہیں ہے، اصل میں نا جب مجھے ضرورت ہوگی میں نماز پڑھ لوں گی، ابھی نہیں ضرورت مجھے پردہ کرنے کی۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ شیطان ہوتا
ہوتا ہے جو دماغ میں ڈالتا ہے، انہیں لگتا ہے میں صحیح ہوں، حقیقت میں وہ صحیح نہیں ہوتے، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو وہ کہے گا کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی، تو بڑا ہی برا ساتھی ہے۔ جب ہم دنیا میں ہوتے ہیں نا، ہمیں شیطان کی باتیں اچھی لگتی ہیں، ہمیں شیطان کی محفلیں اچھی لگتی ہیں، اور ہمیں ہر وہ کام اچھا لگتا ہے جس میں شیطان ہو۔ اور یہاں سے ایک اور بات بھی کہ بچوں کو شیطان بھی نہیں کہنا۔ جب ہم کہتے ہیں نا کسی بچے کو شیطان، تو یہ حقیقت میں ہم رحمان کے مخالف بات کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ ویسے کہہ دیں بچہ شرارتی بہت ہے، کسی بچے کے لیے شیطان نہیں کہنا۔ اور پھر میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب قیامت آئے گی نا، پھر کہیں گے کہ اچھا تو بڑا برا ساتھی تھا، تیری وجہ سے میں جھوٹ بھی بولتا رہا، اور میں غیبتیں بھی کرتا رہا، اور میں نے فحش کوئی بھی کی، اور میں نے لڑائی جھگڑے بھی کیے، اور اللہ کی میں نے نافرمانیاں بھی کی۔ جب کہ تم ظالم ٹھہر چکے تو تمہیں آج ہرگز تم سب کا عذاب میں شریک ہونا کوئی نفع نہیں دے گا۔ اور دیکھیں اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخص ایسا ہے جو اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتا ہے، تو ہم پڑھ چکے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور پھر فرشتے کیا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعائیں اور استغفار کرتے ہیں۔ کیا پس تم بہرے کو سنا سکتے ہو یا اندھے کو راہ دکھا سکتے ہو، اور اسے جو کھلی گمراہی میں ہو؟ پس اگر ہم تمہیں یہاں سے لے بھی جائیں تو بھی ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں، یا جو کچھ ان سے وعدہ کیا وہ تجھے دکھا دیں، ہم ان پر قدرت رکھتے ہیں۔ آپ کیا کیجئے فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، آپ کی طرف جو وحی کی گئی ہے اسے مضبوطی سے تھامے رہیں۔ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ ہر پارے میں ہدایت کی آیت ہم نے پڑھی، اور یہاں پر آیت آئی ہے کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں تب جب آپ اللہ کی طرف سے آئی گئی وحی کو تھامے رکھیں اور مضبوطی سے پکڑیں۔ اگر ہم اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے، اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے، تو یقین رکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ اللہ ہمیں اس صراط مستقیم پر چلائے، ہمیں ہمیشہ اس قرآن سے جوڑے رکھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنے اس کلام سے جوڑے رکھے۔ یقیناً یہ خود آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے، اور ان قریب تم پوچھے جاؤ گے۔ اللہ پوچھے گا، اللہ کہے گا کہ میری طرف سے نعمت آئی تھی، کیوں نہیں تم نے اس کو پڑھا، کیوں نہیں تم نے اس کی قدر کی، کیوں نہیں تم نے اس کا علم لیا؟ اور ہمارے ان نبیوں سے پوچھو جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا، کیا ہم نے سوائے رحمان کے اور کوئی معبود مقرر کیے تھے جن کی عبادت کی جائے؟ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے امراء کے پاس بھیجا، تو موسیٰ علیہ السلام نے جا کر کہا کہ میں تو تمام جہانوں والے کے رب کا رسول ہوں۔ پس جب وہ ہماری نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے تو وہ بے سختہ ان پر ہنسنے لگے، اور ہم انہیں جو نشانی دکھاتے وہ دوسری سے بڑی چڑی ہوتی، اور ہم نے انہیں عذاب میں آ پکڑا تاکہ وہ باز آ جائیں، اور انہوں نے کہا اے جادوگر ہمارے لیے اپنے رب سے اس کی دعا کر جس کا اس نے تجھ سے وعدہ کر رکھا ہے، یقین مان کے ہم راہ پر لگ جائیں گے۔ کہتے کیا تھے کہ تم ایک دفعہ اللہ سے عذاب منگا کے دکھاؤ، ہمیں عذاب آتا کہ ہم صحیح ہو جائیں گے۔ اور پھر جب ہم نے وہ عذاب ان سے ہٹا لیا، انہوں نے اسی وقت اپنا قول و قرار توڑ دیا۔ جب اللہ نے آسانیاں دی پھر برائیوں میں آ گئے، اور پھر انہوں نے اپنی قوم سے پوچھا اور کہا اے میری قوم، کیا مصر کا ملک میرا نہیں اور میرے نیچے یہ نہریں بہہ رہی ہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ بلکہ میں اس سے بہتر ہوں بنسبت اس کے جو بے توقیر ہے اور صاف بول بھی نہیں سکتا۔ یہاں الفاظ آئے ام انا خیر من، آپ کو یاد ہے پیچھے ہم نے شیطان ابلیس کا ایک جملہ پڑھا تھا، اس نے کہا تھا انا خیر من۔ جب ابلیس کو اللہ نے کہا تھا تم نے آدم کو کیوں نہیں سجدہ کیا، تو ابلیس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جواب دیا تھا کہ تو نے اسے مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے، انا خیر من، میں تو اس سے بہتر ہوں۔ یہاں فرعون کے لیے وہی الفاظ آئے، وہ کیا کہہ رہا ہے ام انا خیر من، کہ بلکہ میں تو اس سے بہتر ہوں، کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے، اور وہ صاف بول بھی نہیں سکتا، اس کی تو زبان میں بھی لکنت ہے، ایسے بندے کو اللہ کیسے نبی بنا سکتا ہے؟ اچھا اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں آ پڑے، یا اس کے ساتھ پھر پر باندھے فرشتے ہی آ جاتے؟ دیکھیں مطالبے کیسے، کہ اگر یہ نبی ہوتا تو اس پہ سونے کے کنگن پہنتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمارت ہو، اگر بندہ امیر ہو تو وہی نیک ہوگا، نہیں، اس نے اپنی قوم کو بہلا پھسلایا
اور انہوں نے اسی کی مان لی۔ یقیناً یہ سارے ہی نافرمان لوگ تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور سب کو ڈبو دیا، پس ہم نے انہیں گیا گزرا کر دیا اور پچھلوں کے لیے مثال بنا دی۔ اللہ نے بتا دیا، دیکھو دنیا میں تکبر کرو گے نا تو ذلیل و خوار ہو کے رہ جاؤ گے، اور پھر لوگوں میں تمہارا نام بھی ایسا ہی رہے گا۔ اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو اس سے تمہاری قوم چیخنے لگی۔ انہوں نے کہا، کیا ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ؟ تو ان سے تجھ سے ان کا یہ جھگڑا محض جھگڑے کی غرض سے ہے، بلکہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی صرف بندہ ہی ہیں جس پر ہم نے احسان کیا اور اسے بنی اسرائیل کے لیے نشان قدرت بنایا۔ اگر ہم چاہتے تو تمہارے عوض فرشتے کر دیتے جو زمین میں جانشینی کرتے۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر دنیا میں انسان نہ ہوتے، دنیا میں فرشتے رہتے تو ہم ان میں نبی بھی پھر فرشتہ ہی بھیجتے۔ اور یقیناً عیسیٰ قیامت کی علامت ہیں، پس تم قیامت کے بارے میں شک نہ کرو اور میری تابعداری کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا رفع آسمانی ہوا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوتے ہوئے، ان کی شریعت کی پیروی کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دوبارہ زمین پہ اتارے جائیں گے اور وہ دجال سے مقابلہ کریں گے۔ اور ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ زندہ اٹھا سکتے ہیں اور دوبارہ واپس بھی لا سکتے ہیں، اور شیطان تمہیں روک نہ دے، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ معجزے لائے تو کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت لایا ہوں، اور اس لیے لایا ہوں کہ جن بعض چیزوں میں تم مختلف ہو انہیں واضح کر دوں، بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ ان اللہ هو ربی و ربکم، میرا اور تمہارا رب صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ فاعبدوا، پس تم اس کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں دیکھو میری اطاعت کرو اور میرے نبی کی اطاعت کرو، میری اطاعت کرو میرے نبی کی اطاعت کرو، سیدھا راستہ یہی ہے۔ اور ہم پھر بھی جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں، اچھا ہم پھر اوپر ہاتھ باندھیں گے تو نیچے باندھیں گے، یا ہم درمیان میں باندھیں گے، یا ہم اونچا سجدہ کریں گے یا نیچا کریں گے۔ اگر آپ اور میں اس قرآن کو اور حدیث کو پڑھ لیں گے تو ہمارا ایمان خود ہی صاف ہو جائے گا، ہمیں ہر چیز خود ہی پتہ لگ جائے گی، ہمیں کسی سے جھگڑا کرنے کی ضرورت بھی انشاءاللہ تعالیٰ پیش نہیں آئے گی۔ اور پھر بنی اسرائیل کی جماعتوں نے آپس میں اختلاف کیا، پس ظالموں کے لیے خرابی ہے دکھ والے دن کی آفت سے، اور یہ لوگ صرف قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ پڑے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ ہر بندہ دوسرے بندے کا دشمن بن جائے گا۔ اور نیک لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ جو نیک دوستیاں ہوں گی نا قیامت والے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں اکٹھا کرے گا۔ اللہ کے سائے کے علاوہ حشر کے میدان میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو اپنے حشر میں اپنے کیا کہتے ہیں عرش کا جن لوگوں کو سایہ نصیب کرے گا نا، ان میں کچھ لوگ وہ بھی ہوں گے جنہوں نے ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت کی ہوگی، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اگر خوشی محبت بھی کی تو اللہ کی وجہ سے، اور کسی سے اگر بغض یا دشمنی بھی رکھی تو اللہ کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بس وہی دوستیاں کام آئیں گی جو دین کی بنیاد پہ ہوں گی۔ اگر دین کی بنیاد نہ ہوئی تو کوئی دوستی کام بھی نہیں ہوگی اور دوستوں کو الگ کر دیا جائے گا۔ میرے بندو، آج تو تم پر کوئی خوف و ہراس نہیں اور نہ ہی تم غم زدہ ہو، جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور وہ مسلمان بھی تھے۔ تم اور تمہاری بیویاں حشاش اور بشاش جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ ہمیں یہ وقت نصیب کرے، اللہ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو یہی اعلان سننے نصیب کرے کہ چلے جاؤ اب جنت میں، دنیا میں تھکی تھی نا، اب جنت تمہارے لیے۔ ان کے چاروں طرف سے سونے کے تھال اور سونے کے گلاسوں کا دور چلایا جائے گا، ان کے دل جس چیز کی خواہش کریں گے اور جس سے ان کی آنکھیں لذت پائیں گی وہاں سب کچھ ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہے جو دل چاہے گا نا تمہارا کھانے کا وہ تمہیں ملے گا، جو تمہاری خواہش ہوگی وہ پوری کی جائے گی اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ یہی ہے وہ بہشت کہ تم اپنے اعمال کے بدلے اس کے وارث بنائے گئے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم نے ایسے ہی جنت کے وارث بن گئے، اللہ کہہ رہا ہے یہ وہ ہے اورثتموها بما کنتم تعملون، یہ وہ جو تم عمل کرتے تھے، تم نے اپنے عمل سے جنت پائی ہے۔
اور آپ نے وہ سنا نا، علامہ اقبال نے کہا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، تو عمل سے ملے گی جنت ہو یا جہنم، اعمال پہ دار و مدار ہے۔ یہی تمہارے لیے بکثرت میوے ہیں، یہاں تمہارے لیے بکثرت میوے ہیں جنہیں تم کھاتے رہو گے۔ بے شک گناہگار لوگ دوزخ کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، یہ عذاب کبھی ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اسی میں مایوس پڑے رہیں گے۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی ظالم تھے، اور پکار پکار کر کہیں گے اے مالک تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ یہاں اب یہ جو لفظ آیا نا مالک، یہ جہنم کے داروغہ کا نام ہے۔ جیسے ہمارے سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں نا، جہنم کا بھی ایک سیکیورٹی گارڈ ہے، ان کا نام مالک ہے۔ یہ جہنم کے داروغہ کو کہیں گے اے مالک تیرے رب تو ہمارا کام ہی تمام کر دے، اپنے اللہ سے کہو نا ہمیں موت ہی دے دے، ہمیں مار ہی دے۔ تو وہ کہے گا کہ تمہیں تو ہمیشہ اس میں رہنا ہے، ہم تو تمہارے پاس حق لے آئے لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق سے نفرت کرنے والے تھے۔ کیا انہوں نے کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیا ہے تو یقین مانو کہ ہم بھی پختہ ہی ارادہ کرنے والے ہیں۔ کیا ان کا یہ خیال کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں سنتے؟ یقیناً ہم برابر سن رہے ہیں، بلکہ ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے فرشتے لکھ رہے ہیں، میں سن بھی رہا ہوں اور فرشتے لکھ بھی رہے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض رحمان کی اولاد ہو تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا۔ آسمانوں اور زمین اور عرش کا رب جو کچھ یہ بیان کر رہے ہیں اس سے بہت پاک ہے۔ اب آپ انہیں اسی بحث و مباحثہ اور کھیل کود میں چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑے جس کا یہ وعدہ کیے جاتے ہیں۔ وہی آسمانوں میں معبود ہے اور زمین میں بھی، اور وہی قابل عبادت ہے، اور وہ بڑی ہی حکمت اور پورے علم والا ہے، اور وہ بہت ہی برکتوں والا ہے، جس کے پاس آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی بادشاہت ہے، اور قیامت کا علم بھی اسی کے پاس ہے، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ نے کہا دنیا میں تم بحث و مباحثے میں کھوئے ہوئے ہو، تو ایک دن آئے گا تم دنیا میں ہی رہو گے، اور تم جب میرے پاس آؤ گے تو پھر میں تم سے ساری چیزوں کا حساب لوں گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو برکتوں والا ہے، وہ اس نے تمہیں زمین میں بادشاہت دی، بس تم زمین میں رہتے ہوئے اللہ کے اطاعت گزار بن جاؤ، اور قیامت کا علم اسی کے پاس ہے۔ جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے۔ ہاں، شفاعت کے مستحق وہ ہیں جو حق بات کا اقرار کریں اور انہیں علم بھی ہو۔ اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو یقیناً یہ جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ پھر یہ کہاں الٹے جاتے ہیں، اور ان کا پیغمبر کا اکثر یہ کہنا کہ اے ہمارے رب یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ، اللہ کہہ رہے ہیں آپ ان سے درگزر کریں، وَقُلْ سَلَامٌ، اور کہہ دیں اچھا بھائی سلام، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، انہیں عنقریب خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو لفظ ہے نا فَاصْفَحْ، فَاصْفَحْ صفحے سے ہے، جیسے اردو میں ہوتا ہے نا ایسے صفحہ، تو یہ صفحہ کا مطلب پلٹ دینا، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ آپ کی بات نہیں مانتا، وہ دین پر نہیں چلتا، وہ دین پر عمل نہیں کرنا چاہتا، آپ اچھے طریقے سے انہیں کہہ دیں اچھا بھائی ٹھیک ہے، پھر اگر تم نے نہیں ماننا تو تم نہ مانو، لیکن آپ ان پر یہ نہ فتوے لگائیں جو ہمارے ہاں کہہ دیتے ہیں تم تو ہوئی پکی جہنمی، تو تم تو ہوئی کافر، تو تمہیں تو جنت ملنی کوئی نہیں، تو تمہیں تو ہدایت ملنی کوئی نہیں، تو تمہیں تو ہدایت اللہ دے گا ہی نہیں۔ ہمارے یہ جو الفاظ ہیں یہ بہت غلط۔ آگے ہے سورہ الدخان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دخان کہتے ہیں دھوئیں کو، اسموک۔ حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس وضاحت والی کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ یہاں لفظ آیا لیلۃ مبارکہ، یہ جو لیلۃ مبارکہ ہے نا، یہ مبارکہ والی رات یہ لیلۃ القدر کا دوسرا نام ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، ہم پڑھ چکے پیچھے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا گیا، اور آگے ہم پڑھیں گے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا۔ اب جب لیلۃ القدر میں اتارا اور یہاں پر آیا کہ ہم نے اسے لیلۃ مبارکہ میں اتارا، تو ہمارے ہاں کچھ
جو ہے وہ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کو لیلۃ القدر کو شعبان کی 15ویں رات کہتے ہیں کہ یہ نا شعبان کی 15ویں رات ہے، اللہ نے اس رات میں اتارا ہے۔ یہاں اللہ کہہ رہے ہیں نہیں، لیلۃ المبارکہ ہے، کیونکہ قرآن کی 2 اور آیتیں یہی بات ثابت کر رہی ہیں کہ قرآن کو رمضان المبارک میں اتارا گیا، شعبان میں نہیں اتارا گیا۔ اور پھر اسی رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ آپ کے اور میری زندگی کے اگلے فیصلے لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں۔ یہ 15 شعبان والا جو ذہن ہے نا، اس کو اب صاف کر لیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں لیلۃ القدر میں راستے صاف ہوتے ہیں اور مضبوط کام کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس سے حکم ہو کر ہم ہی رسول بنا کر بھیجنے والے ہیں۔ آپ کے رب کی مہربانی سے وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تمام کے تمام جو احکامات ہیں وہ فرشتے لے کر زمین پر نازل ہو جاتے ہیں، اور جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو کوئی معبود نہیں اس کے علاوہ، وہی جلاتا اور مارتا ہے، وہی تمہارا رب ہے اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا، بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ ہمارا بھی تو یہی حال ہے، ہم آگے پیچھے کھیل کود میں مصروف ہیں، ہم آگے پیچھے جو ہے وہ دنیا داری میں مصروف ہیں، ہمارا جینا مرنا کھانا پینا، آپ دیکھیں اس کے علاوہ ہماری زندگی کا وہ جو بڑے مقاصد تھے نا، وہ ہم بھول ہی گئے۔ ایک وقت وہ تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک کھجور سے روزہ کھولا جاتا تھا اور ایک کھجور کھا کے روزہ رکھا جاتا تھا۔ آج ہمارے دسترخوانوں پر جتنی مرضی ڈشز آ جائیں، بچے کیا کہتے ہیں؟ اچھا صرف 4 چیزیں بنائی ہیں آپ نے، اچھا آپ نے یہ بھی نہیں بنایا تو یہ بھی نہیں بنایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ تو دنیا کے کھیل کود میں پڑے ہیں، اور ہمارا بھی یہی حال۔ ہمارا مقصد، ہمارے بچوں کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں کبھی رمضان میں ہمارے بچوں کو یہ شوق نہیں پیدا ہوا کہ ہم رمضان میں زیادہ عبادت کریں۔ بڑے تو پھر کر لیتے ہیں، بچوں کے اندر سے وہ شوق جذبے ختم ہی ہو گئے۔ پتہ نہیں آج کل کے بچے، اللہ تعالیٰ ہماری نسلیں سنوارے، ہمارے بچے واقعی کھیل کود میں پڑے ہیں۔ اوپر سے اللہ کا حکم یہ جو ہمیں مل گئے موبائل، ان موبائلوں نے تو وہ تباہی مچا دی کہ جو کوئی نیک کام کرنا تھا ہم اس سے بھی گئے۔ آپ اس دن کے منتظر رہیں جبکہ آسمان ظاہر دھواں لائے گا، جو لوگوں کو گھیر لے گا۔ یہ دردناک عذاب ہے۔ کہیں گے اے ہمارے رب یہ آفت ہم سے دور کر، ہم ایمان قبول کرتے ہیں۔ ان کے لیے نصیحت کہاں ہے؟ کھول کھول کر بیان کرنے والے پیغمبر ان کے پاس آ چکے، اور پھر بھی انہوں نے ان سے منہ پھیرا اور کہہ دیا کہ سکھایا پڑھایا ہوا باولا ہے، ہم عذاب کو تھوڑا دور کر دیں گے تو پھر تم اسی حالت پر آ جاؤ گے جس دن ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے۔ بالیقین ہم بدلہ لینے والے ہیں۔ یقیناً اس سے پہلے ہم قوم فرعون کو بھی آزما چکے ہیں، جن کے پاس اللہ تعالیٰ کا باعزت رسول آیا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، یقین مانو میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، اور تم اللہ کے سامنے سرکشی نہ کرو۔ میں تمہارے پاس کھلی دلیل لانے والا ہوں، اور میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کر دو، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو پھر مجھ سے الگ رہو۔ پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ سب گناہ گار لوگ ہیں، اور ہم نے کہا کہ راتوں رات تو میرے بندوں کو لے کر نکل، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا، تو دریا کو ساکن چھوڑ کر چلا جا، بلا شبہ یہ لشکر غرق کیا جائے گا۔ وہ بہت سے باغات اور چشمے چھوڑ گئے، اور کھیتیاں اور راحت بخش ٹھکانے، اور وہ آرام کی چیزیں جن میں عیش کر رہے تھے۔ اسی طرح ہو گیا، اور ہم نے ان سب کا وارث دوسری قوم کو بنا دیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں اس وقت تو فرعون بڑا کرتا تھا، اس کے ساتھی بڑے کرتے تھے، اور ہم نے موسیٰ کو کہا کہ تم لے کے اپنے ساتھیوں کو نکلو اور تم چلے جاؤ، اور ہم تمہاری جگہ تمہیں اس کی زمینوں کا وارث بنائیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ کھیتیاں اور باغات اور چشمے چھوڑ گئے، ان کی ساری چیزوں پر عیش کیا دوسری قوم نے جنہیں ہم نے ان کا وارث بنایا۔ اللہ پر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جو راتوں رات فقیر امیر بن جاتے ہیں اور امیر فقیر بن جاتے ہیں، اللہ کے ہاں کس چیز کی دیر ہے؟ اور اسی طرح ہو گیا، ہم نے ان سب کا وارث دوسری قوم کو بنایا، سو ان پر نہ تو زمین اور آسمان روئے اور نہ ہی انہیں مہلت ملی، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو سخت رسوا کن سزا سے نجات دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ان کو ہم نے موت دی، انہیں غرق کیا، تو زمین اور آسمان بالکل نہیں روئے۔
یہ کیا بات ہوئی؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب نیک آدمی مرتا ہے تو زمین اور آسمان روتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ آسمان ہر آدمی کے لیے آسمان میں 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے اس کا رزق اترتا ہے اور دوسرے سے اس کا اخلاق اوپر جاتا ہے، اور جب وہ مرتا ہے تو یہ دونوں دروازے روتے ہیں، جس سے رزق آتا ہے وہ دروازہ بھی روتا ہے، اور جس سے اس کا اخلاق اوپر جاتا تھا وہ بھی روتا ہے، لیکن اخلاق اسی کا اوپر جائے گا نا جس کا اخلاق اچھا ہوگا، وہی دروازہ روئے گا وہی نا جو اچھا ہوگا، جو اچھا نہیں ہوگا تو اس بیچارے نے کیا رونا، تو اللہ کہہ رہا ہے ان کے لیے کوئی آسمان زمین نہیں رویا، اور بے شک ہم نے ہی بنی اسرائیل کو رسوا کن سزا سے نجات دی جو فرعون کی طرف سے ہو رہی تھی، فی الواقع وہ سرکش اور حد سے گزر جانے والوں میں سے تھا، اور ہم نے دانستہ طور پر بنی اسرائیل کو دنیا جہاں والوں پر فوقیت دی، اور ہم نے انہیں ایسی نشانیاں دی جن میں سری آزمائش تھی، یہ لوگ تو یہی تھے کہ آخری چیز یہی ہمارا پہلی بار مر جانا ہے اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ داداؤں کو لے آؤ، کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا پھر تبا کی قوم کے لوگ اور جو ان سے بھی پہلے تھے، ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، یقیناً وہ گناہ گار تھے۔ کہتے کیا تھے؟ اچھا اگر تم سچے ہو نا پھر ذرا ہمارے پچھلے باپ داداؤں کو لے کے آؤ، ذرا ہم دیکھیں وہ آتے ہیں کہ نہیں آتے، اچھا اگر وہ آ گئے اس کا مطلب ہے ہم بھی آئیں گے۔ اللہ کہہ رہے ہم نے ان سب کو جو گناہ گار تھے ہلاک کیا، ہم نے زمین اور آسمانوں اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا، بلکہ ہم نے انہیں درست تدبیر کے ساتھ پیدا کیا، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے، اور یقیناً فیصلے کا دن طے شدہ ہے، اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی مگر جس پر اللہ کی مہربانی ہو، وہ زبردست اور رحم کرنے والا ہے۔ بے شک زقوم کا درخت، زقوم کسے کہتے ہیں؟ تھور کو، اور گناہ گار کا وہ کھانا ہے جو مثل تلچھٹ کے ہے اور پیٹ میں کھولتا رہے گا، مثل تیز گرم پانی کے، اسے پکڑ لو پھر گھسیٹتے ہوئے جہنم کے بیچوں بیچ پہنچاؤ، پھر اس کے سر پر سخت گرم پانی کا عذاب بہاؤ، اس سے کہا جائے گا چکھتا جا، تو بڑا ذی عزت اور بڑے اکرام والا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے سر کو، اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ ہمیں آگ کے عذاب سے بچائے، اللہ کہہ رہے ہیں اس کے سر پہ گرم پانی کا عذاب ڈالا جائے گا۔ پھر دیکھیں نا اللہ کہے گا نا اسی دماغ میں خناس بھرا ہوا تھا نا، اسی دماغ میں فطور تھا، اور یہی گردن تھی جو اکڑتی تھی، اور اسی گردن سے پھر گھسیٹے جاؤ گے۔ آپ دیکھیں ہمارے سر میں ذرا سا درد ہو جائے، پورا جسم ٹھیک ہے، کوئی تکلیف نہیں، صرف سر میں درد ہو، کتنی آوازاری ہوتی ہے بندے کو، انسان کتنا ڈسکمفرٹیبل محسوس کرتا ہے نا، بندہ کہتا ہے مجھے چین نہیں آ رہا، میرے سر میں درد ہے، اور کچھ نہیں، نہ بخار ہے نہ کوئی اور، باقی سارا جسم ٹھیک، صرف سر کا درد آپ کو کتنی تکلیف دیتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں اسی سر کو جس میں اکڑ اور گھمنڈ تھا نا، جس میں تکبر بھرا ہوا تھا، اور یہی گردن جو دوسروں کے سامنے ایسی اکڑتی تھی کہ میرے سامنے نہیں جھکتی تھی، میں یہ عذاب دوں گا۔ یہی وہ چیز ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے، بے شک اللہ تعالیٰ ڈرنے والے، اور بے شک اللہ سے ڈرنے والے امن اور چین کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں، باریک اور دبیز ریشم کے لباس میں پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور یہ اسی طرح ہے، اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کر دیں گے دل جمعی کے ساتھ، وہاں ہر طرح کے میووں کی فرمائشیں کرتے ہوں گے۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کر دیں گے، اور حدیث میں اس کی وضاحت ملتی ہے کہ ہر جنتی کو کم از کم 2 حوریں ضرور ملیں گی جو حسن و جمال کے اعتبار سے آفتاب اور ماہتاب کی مانند ہوں گی، یعنی کہ سورج اور چاند کی طرح چمکتی ہوئی۔ آج ہمارے مرد یہ خواہش تو بڑی رکھتے ہیں کہ مجھے حوریں ملیں، لیکن یہ دل نہیں کرتا ہم جا کے جماعت سے نماز پڑھیں، کوئی بھی بات ہوتی ہے ہاں ہاں کر لو جو کرنا ہے، جنت میں تو پھر مجھے حوریں ملیں گی، حوریں اسی کو ملیں گی جو حوروں تک جانے والے کام کرے گا۔ ایک بندہ جو دنیا میں اللہ کی فرما برداری نہیں کرتا اسے پھر حوریں کہاں ملنی ہیں؟ وہ جو دنیا میں ذرا سی خوبصورت لڑکی دیکھی اور رال ٹپکنے لگے تو ان کے لیے تو پھر حوریں نہیں ہے نا، حوریں اسی کو ملیں گی جو اپنی زندگی دنیا میں اللہ کی اطاعت پہ گزارے گا۔ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، مردوں کو کیا حکم دیا گیا؟ اے مومن مردوں اپنی نگاہیں نیچی رکھو، جو ہر گلی چوراہے پہ کھڑے ہو کے عمر جو بھی ہو آتے جاتے ہر لڑکی کو عورت کو اوپر سے نیچے تک گھور رہے ہیں، پھر انہیں حوریں نہیں ملیں گی۔ حوریں پانے کے لیے بھی شرط ہے کہ نگاہ کی حفاظت کی جائے، اور اللہ تعالی ہمیں وہ نصیب کرے۔
جہاں وہ موت چکھنے کے نہیں۔ ہاں پہلی موت انہیں اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی سزا سے بچا دیا۔ یہ صرف تیرے رب کا فضل ہے، یہی ہے بڑی کامیابی، اور ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں آسان کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ اب تم منتظر رہو اور یہ بھی انتظار میں ہیں۔ اور آگے شروع ہو رہی ہے سورہ الجاثیہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پورے پارے میں جہاں جہاں جہنم کا ذکر کر رہے ہیں نا، تو ایسے لگتا ہے کہ ہر دفعہ جب ہم جہنم کا ذکر پڑھتے ہیں تو جہنم کی ایک اور ہی خصوصیت آتی ہے۔ شروع میں ہم نے جہنم کی چیزیں اور پڑھی، پہلے گرم پانی آیا، پھر تیل کی تلچھٹ والا آیا، پھر ہم نے دیکھا کہ بچھونا بھی آگ کا ہوگا، پھر آیا اوڑھنا بھی آگ کا ہوگا، پھر آیا کناتیں بھی آگ کی ہوں گی، آج آیا پھر پانی کا بھی عذاب دیا جائے گا۔ کتنے مختلف عذاب ہیں۔ ہم وہ حدیث پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوزخ کو 70 لگاموں سے باندھ رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر آپ کو اور مجھے بار بار اس سے وارن کر رہے ہیں، تو اگر آپ کو اور مجھے خود سے محبت ہوگی تو ہم کبھی بھی خود کو جہنم کی طرف نہیں جانے دیں گے۔ اگر ہمیں اس جسم سے محبت ہوگی، اس اولاد سے محبت ہوگی، تو ہمارا دل نہیں کرے گا ہماری اولاد جہنم میں جائے۔ تو دوزخ کا حال تو یہ ہے کہ ہم دوزخ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ جب کبھی دوزخ میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا نا، تو دوزخ کہے گی حال میں مزید اور بھی کچھ ہے جو میرے اندر ڈالا جائے۔ تو اگر آپ کو اور مجھے اپنی ذات سے محبت ہے تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ سورہ الجاثیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم، یہ کتاب اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے۔ آسمانوں اور زمین میں ایمانداروں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری پیدائش میں اور ان جانوروں کی پیدائش میں جنہیں وہ پھیلاتا ہے یقین رکھنے والی قوم کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اور رات دن کے بدلنے میں، اور جو کچھ روزی اللہ آسمان سے نازل فرما کر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر کے دیتا ہے اس میں، اور ہواؤں کے بدلنے میں بھی عقل مند لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ یہ ہیں اللہ کی آیات جنہیں ہم آپ کو صحیح صحیح سنا رہے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات کے بعد یہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ اللہ کہہ رہے ہیں اور کیا ہے؟ اللہ نے اتنا کچھ کھول کے رکھ دیا، اس کے بعد بھی کوئی بات ڈھکی چھپی ہے؟ اور ویل ہے اور افسوس ہے ہر ایک جھوٹے اور گناہگار پر۔ اور جو آیات اللہ کی اپنے سامنے پڑھی جاتی ہوئی سنے، پھر بھی وہ غرور کرتا ہوا اس طرح اڑا رہے کہ گویا سنی ہی نہیں، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن سن کر بھی رویے نہیں بدلے، قرآن سن کر بھی ہیلے بہانے کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو یہاں جو لفظ آیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن سنتا ہے اور غرور کرتا ہوا اس کو انسنی کر کے چلا جاتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے لیکن وہ اپنے کفر پر جمع ہوا ہے، اس کے دل میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو پھر ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ عذاب ہی دے گا نا۔ اللہ کہے گا اچھا سنا تھا اور پھر تم سے عمل نہیں ہوا، اچھا تمہیں پتہ چل گیا قرآن کیا ہے اور تم نے اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اور جب وہ ہماری آیات میں سے کسی آیت کی خبر پا لیتا ہے تو اس کی ہنسی اڑاتا ہے۔ قرآن پہ جوک، قرآن پہ لطیفے، اللہ اور اس کا رسول، آگے ہم نے قرآن پاک میں آیت آتی ہے کہ کیا اللہ اور اس کا رسول ہی لطیفوں کے لیے رہ گئے اور ہمارے ہنسی مذاق کے لیے اسلام ہی رہ گیا ہے؟ آج ہم اسلام کے نام پہ ہی کتنی چیزوں پہ لطیفے بنا دیتے ہیں، کتنی چیزوں پہ ہم ہنسی اڑا دیتے ہیں، اور پھر یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوائی کی مار ہے، ان کے پیچھے دوزخ ہے، جو کچھ انہوں نے حاصل کیا تھا وہ انہیں کچھ بھی فائدہ نہ دے گا، اور نہ وہ کچھ کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کے علاوہ کارساز بنا رکھا تھا، ان کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں آنے کے لیے جن جن چیزوں سے رکے ہوئے تھے نا، بعض دفعہ گھر، بنگلہ، بچے، ڈگریاں، گاڑیاں، کوٹھیاں، یہی چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ کی طرف آنے نہیں دیتی۔ اللہ کہہ رہا ہے ان سب میں سے کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا، یہ ہدایت ہے قرآن یعنی کہ، تو یہ ہدایت ہے، اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیتوں کو نہ مانا ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے اتنی توفیق عطا فرمائے ہم اپنی ایک ایک نعمت اللہ کے راستے میں لگائیں، ہم اپنی ایک ایک نعمت کو اللہ کے راستے میں لگانے والے بنیں، اور ایسے لگائیں کہ ہمارا خوشی خوشی لگائیں۔ ہم یہ نہ کہیں ہاں کر تو رہی ہوں پر کیا کروں اب دل نہیں مان رہا، نہیں، ہم نے جو کرنا خوشی سے کرنا،
اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے دریا کو تابع بنایا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلائیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر بجا لاؤ، اور آسمان اور زمین کی ہر چیز کو بھی اس نے اپنے حکم سے تمہارے تابع کیا، جو غور کریں یقیناً اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ کے دنوں کی توفیق نہیں رکھتے، تاکہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو ان کے کرتوتوں کا بدلہ دے دے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے ایماندار بندوں کو کہیں کہ وہ ثابت قدم رہیں، وہ درگزر کرتے رہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک نہ ایک دن انصاف ضرور کرے گا۔ جو نیکی کرے گا وہ اپنے ذاتی بھلے کے لیے، اور جو برائی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہے۔ پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت دی تھی، اور ہم نے انہیں پاکیزہ روزیاں دیں اور انہیں دنیا والوں پر فضیلت دی، اور ہم نے انہیں دین کی صاف صاف دلیلیں دیں۔ پھر انہوں نے اپنے پاس علم آنے کے بعد آپس کی ضد اور بحث سے ہی اختلاف برپا کر ڈالا۔ یہ جن چیزوں میں اختلاف کر رہے ہیں ان کا فیصلہ قیامت کے دن آپ کا رب خود کر لے گا۔ آپ دیکھیں، ایک شخص علم والا ہو اور وہ عمل نہ کرے، اس کی پکڑ زیادہ ہے۔ علم آ جائے، اس کے بعد صرف بحث اور ضد اور آپس کے حسد کی وجہ سے اگر ایک بندہ عمل نہیں کرے گا، اللہ اس پہ پکڑے گا۔ پھر ہم نے آپ کو دین کی راہ پر قائم کر دیا، سو آپ اسی پر لگے رہے اور نادانوں کی خواہشوں کی پیروی میں آپ نہ پڑیں۔ یاد رکھیں کہ یہ لوگ ہرگز اللہ کے سامنے آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتے۔ ظالم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہوتے ہیں، اور پرہیزگاروں کا تو ولی اللہ ہے۔ واللہ ولی المتقین۔ اللہ آپ کا اور میرا بھی ولی بنے۔ اللہ ہمیں تقوی کا وہ لیول نصیب کرے کہ ہمیں لگے کہ ہم ولی اللہ بن گئے، ہمیں لگے ہمارا دوست اللہ ہے، ہم اپنا غم دکھ خوشی جو بھی چیز ہو وہ اللہ کے حساب سے کریں۔ اللہ سے بڑھ کر ہمیں کوئی عزیز ہی نہ ہو، اللہ ہمیں ایسا بنا دے۔ یہ قرآن تو لوگوں کے لیے بصیرت کی باتیں اور ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ کیا ان لوگوں کا جو برے کام کرتے ہیں یہ گمان ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، کہ ان کا مرنا جینا ایک جیسا ہو جائے؟ برا ہے وہ فیصلہ جو وہ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 21 سورہ الجاثیہ۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہیں کیا لگتا ہے جو برے کام تم دنیا میں کر رہے ہو تو کیا برے کام کرنے والے اور اچھے کام کرنے والے ایک جیسے ہو جائیں گے؟ آج ہمارا یہی گمان ہے نا، آج ہمارا یہی گمان ہے کہ برے کام کرنے والے اور اچھے کام کرنے والے ایک ہی جیسے ہوں گے۔ ہم کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا اور ہم اپنی مرضی سے گناہوں پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، ہمیں ڈر ہی کوئی نہیں اللہ پکڑے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہیں کیسے لگتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جس نے ساری زندگی اپنی خواہشوں کا گلا گھونٹا اللہ کی تابعداری کی، اور ایک شخص ایسا جس سے صبر نہ ہوا اور جو شیطان کے راستے پہ بہکتا گیا اپنی ساری خواہشیں بھی پوری کی، اللہ کی خوب نافرمانیاں بھی کی، اللہ انہیں ایک جیسا رکھے گا؟ انہیں ایک جیسی جنت ملے گی؟ انہیں ایک جیسے درجے ملیں گے؟ یہ تو نارمل سی بات ہے، یہ ہر کم عقل بندہ بھی سمجھ سکتا ہے ایسا نہیں ہوگا۔ جو جتنی محنت کرے گا اسے اس کا اتنا ہی صلہ ملے گا۔ ہمارا ایک بچہ جو پڑھتا ہی نہیں ہے تو وہ بچہ اور دوسرا بچہ جو 24 گھنٹے پڑھتا رہتا ہے، کیا دونوں کا رزلٹ ایک جیسا ہوتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو دنیا میں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ ایک بچہ جو محنت کرتا ہے، پڑھتا ہے، اپنا ٹیسٹ یاد کرتا ہے، پھر لکھتا ہے، جو غلطی نکلتی ہے اسے دوبارہ یاد کرتا ہے، وہ بچہ پوزیشن لے لیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا بچہ جو کتابیں کھول کے پڑھتا ہی نہیں ہے وہ فیل ہی ہوتا ہے۔ اور یہ ہمارے سامنے کی باتیں ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے اور میرے لیے راستے بتا دیے، فیصلہ ہمارا ہے، ہم نے تیاری کر کے جانا یا بغیر تیاری کے جانا۔ اور آسمانوں اور زمین کو اللہ نے بہت ہی عدل کے ساتھ پیدا کیا تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کام کا پورا بدلہ دیا جائے اور ان پر ظلم نہ کیا جائے۔ آپ دیکھیں، اگر آپ اور میں جنت کے راستے پہ چلیں گے نا، راستہ مشکل ضرور ہے۔ اللہ نے ہمیں کہا نا کہ میں نے جنت تمہارے لیے بنائی ہے، اور اگر جنت ہمارے لیے بنائی گئی اور ہم خود کو جنت کے راستے پر چلائیں گے تو ہم جنت کی منزل پا لیں گے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں اگر ہم دنیا میں اپنے راستے کو بدل لیں گے تو پھر تو ہم جنت تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اگر ہم یو ٹرن لے لیتے ہیں، ہم صراط مستقیم سے کسی اور راستے پہ نکل جاتے ہیں جو شیطان کی طرف جاتا ہے، ہم تو جہنم میں ہی پہنچیں گے، کیونکہ جہنم تو شیطان کی طرف جاتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اتنی ہمت دے کہ آپ اور میں جو دنیا میں برداشت کریں یہ سوچ کے کہ ہمیں جنت ملے
ملے اور جنت عدن ملے۔ جنت عدن کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت عدن کو خود اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور اس کی ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک اینٹ جو ہے وہ موتیوں کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی جگہوں پر لے کر جائے۔ کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے، اور اس کی آنکھوں پر بھی پردہ ڈال دیا ہے۔ اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے گا؟ کبھی ایسا سوچیں ذرا آج کہ کیا ایسا کچھ تو نہیں کہ میں نے بھی اپنے نفس کو معبود بنا لیا ہو؟ کیا کوئی ایسی بات جو میں برداشت نہیں کر سکتی، جس پہ میرے لیے دین پہ عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے؟ آپ اور میں جب اپنا محاسبہ ہر آیت پہ کریں گے نا، ہمیں آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دلوں پر بھی مہر نہ لگ جائے، کہیں ایسا نہ ہو میری آنکھوں پر بھی پردہ نہ آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ایک کام کروں اور مجھے لگے میں ٹھیک کر رہی ہوں جبکہ حقیقت میں وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ کیا تم اب بھی نصیحت نہیں پکڑتے؟ انہوں نے کہا ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں صرف زمانہ ہی مار ڈالتا ہے، انہیں اس کا کچھ علم نہیں، یہ تو صرف کیا سارائیوں سے ہی کام لے رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ زمانے کو لوگ برا کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نا بہت برا وقت چل رہا ہے، کوئی پوچھ رہا ہے کیا حال ہے تو جواب کیا ملے گا؟ بس جی کیا کریں، برا وقت چل رہا ہے، آج کل تو حالات بڑے ہی برے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں یہ بات غلط ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، حالانکہ یہ اس کے لائق نہیں تھا، وہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے اور وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، وہ زمانے کو برا کہتا ہے، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں اور میرے ہی اختیار میں تمام کام ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی دن اور رات کو پھیرتے ہیں، تو اللہ کہہ رہے ہیں جب میں نے سارا کچھ کرنا تو میرے بارے میں غلط باتیں کیوں کرتے ہو تم؟ اور جب ان کے سامنے ہماری واضح اور روشن آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے پاس اس قول کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ داداؤں کو لے آؤ، آپ کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا اور مارتا ہے، اور پھر تمہیں وہ مار ڈالے گا اور پھر تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے دنیا میں سیکھنے کا اور دنیا میں عمل کرنے کا۔ اگر آپ اور میں اب نہیں سمجھیں گے نا، ہم نے شروع سے اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتے سنی ہے، اور تلاوت ہوتی ہے تو ہم چونکہ ہم نے ترجمہ نہیں پڑھا ہوتا تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا قرآن میں ہے کیا۔ اگر اب اللہ نے موقع دیا ہے تو آپ نے اور میں نے اپنی ذات کو اس چیز پہ جمانا کہ میں ایک دفعہ قرآن کو ضرور سیکھوں گی، زندگی میں سانس رہتے، جہاں تک سیکھ کے اور جہاں تک جو ہے نا وہ زندگی نے ساتھ دیا، ہم اس قرآن سے جڑے رہیں، تب ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اہل باطل بڑے نقصان میں پڑ جائیں گے۔ اس دن پھر افسوس ہوگا، اے مجھے کیا پتا تھا، میں نے تو ساری زندگی بچوں میں اور بچوں کی شادیوں میں اور گھر بنانے میں گزار دی، اچھا میں نے تو پھر، اور عورت کی زندگی ہے کیا، وہ تو سالن بھی بناتی ہے تو آئل اس حساب سے ڈالتی ہے کہ 4 دن زیادہ چل جائے، مہنگا ہو گیا ہے، وہ تو کھانا بھی بناتی ہے تو اس میں پانی تھوڑا زیادہ ڈالتی ہے کہ 2 ٹائم ہانڈی چل جائے، عورت کا تو یہ حال۔ جب ہم دنیا اور دنیا کے لیے اتنے فکر مند ہو سکتے ہیں تو ہمیں آخرت کی بھی فکر ایسی کرنی، چھوٹے 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 عمل جمع کرنے، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی، ہر گروہ اپنے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا، آج تمہیں اپنے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، یہ ہے ہماری کتاب جو تمہارے بارے میں سچ بول رہی ہے، ہم تمہارے اعمال لکھواتے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا چھوٹی بڑی ایک ایک چیز ریکارڈ میں جمع ہو رہی ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے، بلکہ ہم پیچھے سورہ الکاف میں پڑھ چکے ہیں کہ جب انسان کو اس کا نامہ اعمال دکھایا جائے گا تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کیا ہو گیا اس کتاب کو، اس نے تو میرا چھوٹا بڑا سارے گناہ لکھ دیے، اس نے تو پھر کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم اعمال تمہارے لکھوا رہے ہیں، یہ کتاب کی صورت میں تمہیں دکھائے جائیں گے، دیکھو پوری زندگی کیا کرتی آئی ہو۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کا رب انہیں اپنی رحمت کے نیچے لے لے گا، اور یہی کامیابی ہے۔ اور یہاں رحمت سے مراد جنت ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اپنی جنت میں داخل کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت سے کہے گا انت رحمتی ارحم بک من اشاء،
تو میری رحمت ہے اور تیرے ذریعے یعنی کہ تجھ میں داخل کر کے میں جس پر چاہوں گا اس پر رحم کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگیں، اے اللہ تو ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لینا، ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں کر کے چپ کر کے جنت میں ڈال دینا، راستے میں حساب کے لیے کہیں بھی نہ روکنا۔ لیکن جن لوگوں نے کفر کیا، کیا میری آیتیں تو میں ان سے کہوں گا کیا میری آیتیں تمہیں سنائی نہیں جاتی تھیں؟ پھر بھی تم تکبر کرتے رہے اور تم گناہ گار لوگ تھے۔ اور جب کبھی کہا جاتا کہ اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم جواب دیتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے، ہمیں کچھ یوں ہی سا خیال ہو جاتا لیکن ہمیں یقین نہیں۔ آج جیسے ہم کہتے ہیں ہاں ہاں جب وقت آئے گا دیکھی جائے گی، اچھا آئے تو صحیح، اب بھی تو بڑی زندگی پڑی ہے، ہم اتنے آرام سے کہتے ہیں اب بھی تو بڑی زندگی پڑی ہے، اب بھی تو میری عمر ہی کیا ہے، اب بھی میری عمر ہی کیا ہے، اب بھی تو بڑا وقت پڑا ہے قرآن پڑھنے کے لیے۔ اللہ کہہ رہے جب آؤ گے میرے پاس پھر میں پوچھوں گا، اور جب کبھی کہا جاتا کہ اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم جواب دیتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے، ہمیں کچھ یوں ہی سا خیال ہو جاتا لیکن ہمیں یقین نہیں، اور ان پر اپنے اعمال کی برائیاں کھل گئیں اور جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے اس نے انہیں گھیر لیا اور کہہ دیا کہ آج ہم تمہیں بھلا دیں گے جیسے کہ تم نے اپنے اس دن سے ملنے کو بھلا دیا تھا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر دنیا میں تم مجھے بھلاؤ گے نا، پھر قیامت والے دن میں تمہیں بھلا دوں گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں سے کہے گا کیا میں نے تمہیں بیوی نہیں دی تھی، اور کیا میں نے تمہارے لیے اس دنیا میں انعام اور اکرام نہیں رکھے تھے، کیا میں نے تمہیں گھوڑے اور بیل وغیرہ نہیں دیے جو تمہارے ماتحت تھے، تم سرداری بھی کرتے تھے اور تم ان سے خزانے بھی وصول کرتے تھے؟ وہ بندہ کہے گا ہاں اللہ جی آپ نے ایسا کیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تمہیں میری ملاقات کا یقین تھا، کیا تمہیں لگتا تھا تم مجھ سے ملو گے؟ وہ کہے گا نہیں، میں تو عیش و عشرت میں کھو گیا، میں تو سوتا تھا اور سویا ہی رہتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے پاس آسائشیں تھیں، میرے پاس نرم بستر تھا اور خوبصورت بیوی تھی، اور میرے پاس اے سی والا کمرہ تھا اور ہیٹر والے روم تھے۔ اللہ کہے گا فَالْيَوْمَ أَنْسَأَكَ كَمَا نَسَيْتَنِي، آج میں بھی تمہیں جہنم میں ڈال کر بھول جاؤں گا جیسے دنیا میں تم مجھے بھولے۔ اگر ہم دنیا میں اللہ کو بھولیں گے تو اللہ قیامت والے دن ہمیں بھول جائے گا۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کی ہنسی اڑائی، تم نے کہا او کم آن ایسا نہیں ہوگا، نہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا ابھی یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، چھوٹی نیکیوں پہ بھی اللہ اتنا اجر دے دے گا۔ غیر ضروری نیکیاں کر لیں، ضروری نیکیاں چھوڑ دیں۔ آپ مہینے میں بلا کے کسی کو دیگ کھلا دیں اور آپ کہیں قرآن خوانی کر لو اور پورا مہینہ خود نماز بھی نہ پڑھیں، آپ پورے مہینے بعد اپنی ساری سہیلیوں کو جمع کریں، ان کو چائے دیں اور پکوڑے سموسے کھلائیں اور خود پورا مہینہ نماز بھی نہ پڑھیں، اور آپ 1.25 کی جو مرضی تسبیح نکال لیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں تم میری آیات کا مذاق اڑاتے تھے، میرے سامنے خود جھکنے کے بجائے تم دنیا کی زندگی کے دھوکے میں رہے، تمہیں لگتا تھا کہ تم یہ نیکی کر لو گے اور اللہ بخش دے گا، نہیں، آپ اور میں یہ سمجھتے ہیں میں نیکی کروں نہ کروں میرے ارد گرد والے نیک رہے، ہم یہ سمجھتے ہیں میں اچھا کام کروں نہ کروں باقی سارے اچھے بن جائیں۔ اللہ کہہ رہا ہے دنیا کی زندگی تھی جس نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، آج کے دن نہ تو یہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ہی کوئی عذر اور معذرت قبول کی جائے گی۔ وہاں بندہ کہتا رہے اللہ جی آپ کو پتہ نہیں میں ہر ہفتے یا ہر مہینے دیکھ دیتی تھی، آپ کو پتہ نہیں میں ہر جمعے مسجد میں پیسے بھیجتا تھا، میں جمعہ پڑھنے جاؤں نہ جاؤں میرے گھر سے ہر مہینے پیسے جاتے تھے مسجد میں۔ اللہ کہہ رہا ہے کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ دیکھیں نیکیاں بھی وہی قبول ہوں گی نا جو ہم اپنی خوشی کے ساتھ اللہ کی فرما برداری میں رہیں۔ ہم اپنے اس جسم پہ اگر شریعت کو لاگو نہیں کریں گے، ہمارا یہ جسم اللہ کے آگے نہیں جھکے گا، ہمارا یہ 2.5 مرلے اور 5 مرلے کا مکان، اس میں ہم اللہ کی شریعت کو اگر نافذ نہیں کریں گے تو پھر ہم دوسروں تک کیا دین پہنچائیں گے؟ ہمارا اپنا جسم ہی ہمارے تابع نہیں۔ اور حسن بصری نے کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور یہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ مقام پر چلا جاتا ہے صرف اپنی بندگی، صرف اللہ کی بندگی کر کے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان نے اپنی خواہشات کو توڑ کر، اپنی خواہشات کو مار کر اللہ کی پیروی کی۔ ہم جب اللہ کے آگے جھکتے ہیں اپنی خواہشات کو رو کے جھکتے ہیں نا۔ اب آپ یہاں بیٹھے ہیں روزہ رکھ کے اور 2 گھنٹے بیٹھنا یقیناً مشکل کام ہے، کیوں بیٹھتے ہیں؟ اللہ کے قریب ہونا ہے، تو اللہ پھر ایسے لوگوں پر رحمت بھی کرتا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، پس اللہ ہی
کی تعریف ہے جو آسمانوں اور زمین اور تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، اور تمام بزرگی اور بڑائی آسمانوں اور زمین میں اسی کی ہے، اور وہی غالب اور وہی حکمت والا ہے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی کی بڑائی نہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی کی تعریف نہیں۔ اللہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ یہ اس کی حکمتیں ہیں کہ اس نے اختیار اور غلبہ رکھتے ہوئے آپ کو اور مجھے اختیار دیا، جس راستے پہ چاہو چلو، جس راستے پہ رہو کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اور میرے ساتھ جو معاملہ کرتے ہیں نا، تو ہماری مثال ایسی ہے جیسے ہم اپنے بچے کو گھر میں چھوڑ کے جاتے ہیں اور ہم اپنے بچے کو کہتے ہیں دیکھو کھیلتے رہنا، جو مرضی ہے کرنا، یہ گھر ہے، بس گھر سے باہر نہیں نکلنا، گھر کے اندر جو دل ہے کرو، فریج میں کچھ بنا کے رکھ جائیں گے کھا لینا، کچن میں کچھ پکا کے رکھ جائیں گے کھا لینا، جو دل ہے کرنا، بس گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ اور آپ جب واپس آتی ہیں اور آپ کا بچہ آپ کو گلی میں نظر آ جائے، پھر جو آپ بچے کا حال کرتے ہیں، کہتے ہیں میں بنا کے تمہارے لیے اتنا کچھ رکھ کے گئی اور کہہ کے گئی، بتایا تھا گھر کے اندر ٹی وی لگا کے دیکھ لینا، موبائل پہ گیم کھیل لینا، اچھا کھانے کے لیے کچن میں پڑا ہے کھا لینا، باہر جانے سے منع کیا تھا اور تم باہر ہی چلے گئے۔ ہمارا اور اللہ کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا دی، رشتے دیے، جسم دیا، مال دیا، اولاد دی۔ اللہ نے کہا بس میری حدود، بس ایک دائرہ لگا دیا اس بچے کی طرح، جیسے ہم بچے کو گھر میں بند کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے بس اس دائرے سے باہر نہیں جانا، اور ہم اس بچے کی طرح باقی کام کریں نہ کریں، ایک دفعہ تو دائرے سے باہر جا کے ضرور دیکھتے ہیں، ایک دفعہ تو جا کے ضرور دیکھیں گے، اچھا باہر کون سا مزہ ہے، پتہ نہیں اماں کیوں منع کر کے گئی تھی باہر جانے سے۔ ہم یہی سوچ اور اسی سوچ کے ساتھ گناہوں میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شیطان کے ہر وار سے ہمیں بچائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اتنی ہمت دے کہ ہم اپنی ذات کو شیطان سے بچا سکیں، اپنی اولادوں کو بچا سکیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم۔ اللہم اجعل القرآن العظیم رفیقا لی فی الدنیا والآخرہ۔ اور اس دعا کو یاد کر لیں، میری ایک اسٹوڈنٹ ہیں، کل انہوں نے مجھے کال کی افطار سے پہلے، اور انہوں نے مجھے یہ دعا سنائی، اور مجھے کہتی ہیں آپ ہی مجھے اتنا پیار آ رہا تھا نا، تو میرا دل کیا کہ میں آپ کو یہ دعا سناؤں کہ میں نے اس کو یاد کر لیا ہے کہ اے اللہ اس قرآن عظیم کو میرا دنیا اور آخرت میں رفیق بنا۔ اور اگر ہم دعا یاد کریں گے اور اس دعا کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ جب کبھی دعا ذہن میں آئے گی تو یاد آئے گا کہ ہمارا ساتھی قبر اور حشر میں اور آخرت میں اور دنیا میں یہ قرآن ہونا چاہیے۔ ہم اس قرآن کو ساتھ لے کے دنیا گزاریں گے تو آخرت میں اللہ ہمیں اس قرآن کی وجہ سے انشاءاللہ ضرور اپنی رحمت کے سائے میں رکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم۔